بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی السلام علیکم۔ چند روز قبل دو یزیدی چیلوں کے کلپ سنے جس میں انہوں نے اعتراض کیا کہ عبدالحمید چشتی نے کہا ہے کہ کافر کا نام محمد علی نہیں ہو سکتا، جبکہ غلام محمد قادیانی اور فضل احمد یزیدی اسلامی نام ہیں جن پر کفر کا اور ارتداد کا فتویٰ ہے۔ ان اجہلوں کا جواب تو اتنا ہی کافی ہے کہ فضل یزیدی خود کہتا ہے کہ کراڑی کا نام غلام فاطمہ نہیں ہو سکتا، تو ہم کہتے ہیں کراڑ کا نام محمد علی کیسے ہو سکتا ہے۔ اب ان یزیدیوں نے جتنی غلیظ گالیوں کی گردانیں رٹ کر پڑی ہیں وہ سب کی سب ان پر اور فضل یزیدی پر منطبق ہو گئی۔ مکفر عرب و عجم کے ان شاگردوں نے ولا تنابزوا بالالقاب القرآن لا یکون المؤمن لعانا ولا فحاشا الحدیث اور ہدایہ شریف کی فصل فی التعزیر پڑھی ہوتی یا کم از کم کسی مومن کے شاگرد ہوتے تو یہ غلیظ ترین زبان استعمال نہ کرتے۔ ان اجہلوں کو ہماری گفتگو سمجھ نہیں آتی، خواہ مخواہ 30 مارخاں بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہے کہ مسلمان ہو اور نام بھی اسلامی ہو لیکن اپنے نظریات و عقائد خراب کر کے کافر و مرتد ہو جائے اور اسلامی نام بھی برقرار رہے، جیسے غلام احمد قادیانی اور فضل احمد یزیدی۔ دوسرا ہے کہ ابتدا ہی سے کافر ہو اور نام اسلامی ہو، جس کی ہم نفی کر رہے ہیں۔ اب یہ اجہل بتائے کہ فضل یزیدی نے رسم المفتی کی کون سی کتاب سے نکالا ہے کہ کراڑی کا نام غلام فاطمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ اجہل مرزائیوں کی حمایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ نورانی صاحب علیہ رحمت کا مرزائیوں کو کافر قرار دلوانا تم بہت بڑا کارنامہ شمار کرتے ہو۔ اس کے اس طعنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ مرزائیت نواز ہیں۔ اسی لیے فضل یزیدی کہتا ہے کہ مرزائیوں کو کافر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جھوٹا الزام لگایا کہ فرنگی حکومت کا سہارا لے کر بھاگ گیا۔ فضل یزیدی کلہ ماں کی قسم دے دے کہ اس نے اپنے جلسوں میں چیخ چیخ کر پولیس کو نہیں پکارا۔ میں حلف دوں گا کہ فقیر نے گورنمنٹ کے کسی کارندے کو نہیں بلایا۔ پھر تمہارا اپنی جد ابو زہرہ، ابو عقبہ وغیرہ کا ذکر کرنا بھی مبنی بر صداقت ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی بزرگوں کا ذکر کرتا ہے۔ سچ ہے الجنس یمیل الی الجنس۔ پھر اس نام نہاد روشن نے کتاب فجر منیر کو معاذ اللہ دبر منیر کہا، جس میں متعدد آیات و احادیث درج ہیں۔ لہذا اس اجہل کو تازی سزا مل گئی کہ قرآن و حدیث کو معاذ اللہ دبر کہنے سے ایمان و بیوی اگر تھے تو دونوں گئے، ورنہ خود فضل یزیدی سے ہی ان الفاظ پر فتویٰ لکھوا کر روانہ کرے، جبکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ نام نہاد روشن سندر کے کتوں کا بھی کتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن و حدیث کو دبر کوئی کتا ہی کہہ سکتا ہے، مسلمان تو نہیں کہہ سکتا۔ باقی جس فضل یزیدی کو خود چندہ دینے والے ہم پیالہ ہم نوالا انٹرنیشنل بیکاری کہہ رہے ہیں، تو استعار من المستعیر تو کوئی احمق ہی کرے گا۔ پھر جس کو پیر خانہ خسروں کے ساتھ جنسی فیض دینے والا کہے، دوسروں پر جھوٹے الزامات لگانے سے فضل یزیدی کی کالک بڑھے گی دھلے گی نہیں۔ فضل یزیدی لوگوں کی شلواریں کھلانے کا ذکر کرتا ہے، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ پھر اس اجل نے فقیر کی تقریر میں سبحان اللہ کہنے والوں کو معاذ اللہ
بندر کہا، اس پر بھی یزیدی کا فتویٰ روانہ کرے۔ فقیر کے پڑھانے والے پر اس نے لعنت کی، جبکہ الحمدللہ فقیر کے استاذ القل شیخ القرآن علامہ ابو الوفا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ فضل یزیدی کے بھی استاذ اور دادا استاذ ہیں۔ اب یہ یزیدی بتائے کہ استاذ کے استاذ پر لعنت کرنے والا خود کیا ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ سٹیج پر ناچتا ہے، ذرا ناچنے کا تعارف تو کرواؤ تاکہ تمہارا جھوٹ واضح ہو جائے، اور فضل یزیدی کے متعلق بھی فتویٰ بتاؤ جس نے سٹیج پر حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈانس کا انداز اپنایا۔ آخر میں ہم ایک بار پھر آپ کو مکفر عرب و عجم کا تھوڑا سا علمی آئینہ دکھاتے ہیں۔ مائے خالص ہو تو نمبر وار ضرور جواب دینا، دوسرے چیلوں کی طرح فرار اختیار نہ کرنا۔ فضل یزیدی کی جہالتیں، خیانتیں، تحریفات شائع ہو چکی ہیں، جواب نہیں دیا۔ ہمارے بار بار مطالبہ کے باوجود بقیہ اقساط اور مطلوبہ 60 سوالات کا جواب نہیں دیا۔ 19 دسمبر سن 22 کو 3 دن تک حرمین طیبین میں آ کر مناظرہ کرنے کا جھوٹ بولا۔ ہمارے شاگرد رشید کو زر خرید شاگرد کہہ کر جھوٹ بولا۔ غیر منصرف کی مکمل تعریف نہ کر سکا، جھوٹ بول کر مسئلے پوچھتا تھا اور کہتا تھا یہ توریہ ہے۔ ہم نے توریہ کی تعریف روانہ کر کے پوچھا کہ اپنی گفتگو پر اس توریہ کو منطبق کرو۔ ایک بد مذہب کے چکر میں آ کر تجدید ایمان بھی کر چکا ہے۔ یہ ہے آپ کا علم کا ٹرانسفارمر فضل یزیدی۔ حدیث پاک اول من یبدل سنتی الحدیث کے دوسرے حصے کو موضوع کہا۔ ہمارے مطالبہ پر حدیث کا دوسرا حصہ بھی نہ بتا سکا، جبکہ دروغ گورا حافظہ نباشد کے مطابق یہ بھی کہہ دیا کہ تبدیل تو کرتا تھا لیکن سنتوں کو نہیں، مستحبات کو تبدیل کرتا تھا۔ ہم نے فضل یزیدی کے مطالبہ پر مقدمہ اجنبیہ اور مقدمہ غریبہ کی تعریفیں الحمدللہ مدینہ منورہ سے اس کو روانہ کی، لیکن ہمارے مطالبہ پر بحث مصنعات بالتقریر اور شکل عروسی نہ بتا سکا، جبکہ ہمارے شاگردوں نے کراچی سے کہا کہ کل ماہ کا حلف دے دے کہ تجھے یہ تعریفیں آتی ہیں۔ ابھی تک اس کی ساری ضروریت اور یہ خود مبہوت ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ یزید کے پیچھے نماز پڑھنا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا شام جا کر بیعت یزید کرنا جھوٹے وعدے کے باوجود ثابت نہ کر سکا۔ یزید کی مدینہ منورہ میں شراب پینے والی مرسل صحیح قابل حجت کو دعوی کے باوجود جھوٹا ثابت نہ کر سکا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کے نزدیک تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف خروج، اس کی علت فسق یزید ہی متعین ہے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت بھی شہادت کا سبب عدم بیعت ہی قرار دے رہے ہیں۔ شمشیر اعلی حضرت بننے کا جھوٹا مدعی جواب نہیں دے سکا۔ استخلاف یزید کے وقت فسق کے یزید کو توہین صحابہ قرار دیتا ہے، جبکہ اعلی حضرت عظیم البرکت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان قرآن کے مطابق اس بیعت کو رخصت پر محمول کرتے ہیں۔ اعلی حضرت سچے ہیں یا یزیدی ملا؟ دوسری طرف یزید کے قریب کفر فسق کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام کا بیعت یزید نہ توڑنا
اس کو معاذ اللہ بجائے توہین کے ایمان شمار کرتا ہے، 5 سالہ تیاری والی گفتگو پر حکم مقرر کر کے فیصلہ نہیں کرواتا۔ زبیر یزیدی کو کہا تھا کہ سندر میں آ کر 75 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی ایک کی بیعت یزید ثابت کر، وہ بھی کسی بل میں چھپ گیا۔ فضل یزیدی کا فتویٰ ہے کہ گستاخ صحابہ کرام اور گستاخ اہل بیت اطہار علیہ رضوان میں حلالی خون نہیں ہوتا۔ ہم نے زبیر یزیدی کے جواب میں بیعت یزید سے انکار کا سبب رسالہ سے فضل یزیدی کی ان پاک باز حضرات کی توہین ثابت کر چکے ہیں۔ جواب دو یا اپنا فتویٰ خود اپنے اوپر تسلیم کرو۔ پھر یہ نام نہاد روشن بتائے کہ رسم المفتی کی کون سی کتاب میں ہے کہ مناظرہ میں پوری کائنات ہی منصف ہوگی۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن کے ہمارے چیلنج کو قبول کر کے مناظرہ سے بھاگ گیا۔ حدیث مختلطین کا جواب وصول کر کے شکست کیوں نہیں لکھ دیتا؟ بریلی شریف کے مفتیان کرام تو فضل یزیدی کو مردود زمانہ، حرام الدہر، کلاب النار اور تم جیسے چیلوں کو یزید کی ناجائز اولاد کہہ کر بار بار مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں۔ میدان میں کیوں نہیں آتے ہو؟ الحمدللہ ہم نے گزاری زبان استعمال نہیں کی، تمہارے ہی ملفوظات تمہیں واپس کیے ہیں۔ بار دیگر چیلنج ہے کہ مائے خالص ہو تو نمبر وار ضرور جواب دو، صرف اسی قسط کا ہی صحیح مدلل جواب دے دو، شکست لکھوا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الآیہ۔ عبدالحمید چشتی، خانیوال۔